بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعجل فرج وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم خدا نے متعال کا انتہائی شکر ہے، پروردگار عالم کا انتہائی لطف ہے، اس نے ہمیں جسم کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے اتنی صحت دی کہ نبی اولاد نبی کے ذکر کے اوپر حاضر ہو سکیں، اس فرش عزا پہ بیٹھ سکیں۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ انشاءاللہ خداوند متعال مرتے دموں تک ہمیں سید الشہداء کے ذکر کرنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرمائے، اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے تابعداروں جانثاروں میں قرار فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور جن ظالموں نے، جابروں نے، فاسدوں نے سید بزرگوار اور ان کے خاندان کا خون بہایا، ان کی نابودی اور بربادی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ جو جنگ ابھی جاری ہے، ہمارا اس میں شاید کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہم مادی طور پہ وہاں پہنچ پا رہے ہیں، نہ ہم ان کو کوئی اور مدد کر پا رہے ہیں، لیکن ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے کہ خدا ہم سے پوچھے گا کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو تم کس کے ساتھ تھے؟ کم سے کم قلباً کس کے ساتھ تھے؟ ظالم کے ساتھ تھے؟ مظلوم کے ساتھ تھے؟ اگر تم مظلوم کے لیے آواز اٹھا سکتے تھے تو تم نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ تو ہم خدا کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، خدا کے سامنے اپنے عذر کو پیش کرتے ہوئے خدا سے کہیں گے خداوندہ قطعاً ہم ان ظالموں کے خلاف تھے، قطعاً ہم ان سے برات رکھتے تھے، قطعاً ہم ان کے اعمال سے نفرت کرتے ہیں، قطعاً ہم سید و بزرگوار کی مظلومیت کے قائل تھے، ان کے علم، ان کے جہاد، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری کے قائل تھے، اور ہمیں یقین ہے کہ سید کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ان ظالموں کو جواب دینا ہوگا، انشاءاللہ ان کا یہ پاکیزہ خون ان ظالموں کی نابودی کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے حضور اس اعلان براعت کے لیے کہ ہم ان ظالموں سے بری ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک خواہش آ رہی تھی کہ کچھ مہینے پہلے ایک موقع پر جنگ میں ایک دن آیا تھا
جب اس بے وقوف صدر نے اعلان کیا تھا کہ میں پوری تہذیب کو ختم کر دوں گا، تو ایرانی ایک ایک پل کے اوپر اور ایک ایک جگہ پہ پہنچ گئے تھے۔ میں دل میں آ رہا تھا کہ ہم ایرانیوں سے یہ کہیں کہ جہاں تمہیں بندے کھڑے کرنے ہو مروانے کے لیے وہاں ہمیں بھیجو، ہم آئیں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم فوج میں نہیں جا سکتے، ہم اسلحے نہیں اٹھا پاتے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اگر تمہیں پلوں کے اوپر بندے کھڑے کرنے ہیں تو تم اپنے بندے کھڑے نہیں کرو، ہمیں بھیجو، ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے، مریں گے تو کم از کم حق کی خاطر مریں گے، اور جان دیں گے تو حق کی خاطر جان دیں گے۔ اس لشکر اسلام کی فتح و نصرت کے لیے دوبارہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم۔ یہ ساری قربانیاں اسلام کے لیے۔ میں آپ کو یقین سے عرض کر رہا ہوں، ان بدبختوں کو، ظالموں کو بھی پتہ ہے کہ معاملہ ایران کا نہیں ہے، اور اہل ایران کو بھی پتہ ہے کہ معاملہ ایران کا نہیں ہے، معاملہ اسلام کا ہے۔ ان کو اسلام سے دشمنی ہے، ان کو اگر ایران سے دشمنی ہوتی تو شاہ کے ساتھ کیوں تعلقات ان کے اچھے تھے؟ ان معاملہ ایران کا نہیں ہے، معاملہ اسلام کا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور انشاءاللہ یہ اسلام جو آپ مثال کے طور پر سید الشہداء کے غم میں یہاں تشریف فرمائیں، اس کا معاملہ ہے یہ کہ لوگ دین کو سیکھنے کی طرف جائیں، اس کا معاملہ ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ایسا دین لوگوں تک پہنچے جس میں کوئی فکر نہ ہو، جس میں کوئی ذکر نہ ہو، جس میں کوئی کسی بھی قسم کی آگہی، شعور نہ ہو۔ ابھی آپ سن رہے ہوں گے کہ عرب ممالک کے اندر حتیٰ جمعے کے خطبے میں جو مثلاً عاشور کے دن ہوا، مثال کے طور پر سید الشہداء کا نام نہیں لینے دیا گیا۔ بھئی اگر معاملہ ایران توران کا ہے تو جن ملکوں میں ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں تو سید الشہداء کا کیوں نہیں نام لینے دیا گیا؟ اگر معاملہ ایران توران کا ہے تو یہ عرب ممالک نے مجلسیں کیوں بند کی ہیں؟ ذکر سید الشہداء کو کیوں پابندی لگائی؟ اس کا مطلب ہے معاملہ ایران کا نہیں ہے، معاملہ کسی اور چیز کا ہے۔ اور یہ جو آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں، گویا ہم ان لوگوں کے صدقے میں ہیں جنہوں نے سید الشہداء کے نام پر اپنی جانیں دی ہیں، چاہے پہلے چاہے آج۔ اور بس اس سے ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ بھئی آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ مجلس اعضاء مثال کے طور پر چند آرگنائزرز تھے، وہ جمع ہو گئے، انہوں نے فرش بچھا دیا اور مجلس ہو گئی۔ نہیں، اس کے پیچھے خون بہا ہے، تاریخ میں خون بہا ہے۔ آپ کے اپنے شہر کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ عزاداری کے تحفظ میں شہید ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بہت ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ایک ایک کام کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ کوئی غلطی ہم سے سرزد نہ ہو۔ ہمیں جو بولنے والے انہیں بھی اور جو شرکاء ہیں انہیں بھی سوچ سمجھ کے شریک ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ بہرحال کل ہم نے کچھ عرائض پیش کیے تھے موضوع کے اعتبار سے، انشاءاللہ آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مقدمتاً ایک نقطہ عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے انسان کو ایک خاص فطرت کے اوپر خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ کی ایک خاص فطرت ہے، ایک خاص کہنا چاہیے اسٹرکچر ہے جس پہ انسان کو خلق کیا۔ اب انسان ظاہر ہے کہ اب تک جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان آئے ہیں، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو ٹوٹل نمبر بنتا ہے وہ تقریباً 28 ارب انسان بنتے ہیں کہ جو اب تک زمین کے اوپر لگ بھگ آ چکے ہوں گے۔ چلو وہ جتنے بھی گئے، اس وقت بھی جو دنیا کے اوپر موجود ہیں وہ تقریباً 8 ارب انسان ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر ہیں۔ اچھا، یہ جو 8 ارب انسان ہیں، ان میں نسلیں ہیں، ان میں قومیتیں ہیں، ان میں مذاہب ہیں، ان میں فرقے ہیں، ان کے اندر آبادیوں کے ماحول ہیں، اور آب و ہوا اور جغرافیہ کے فرق، سب فرق ہیں۔ کیا ان میں کوئی چیز ہے جو مشترک ہے؟ خداوند متعال کا دین فرماتے ہیں ہاں مشترک ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، ایک آدمی کم پڑھا لکھا ہے، ایک آدمی یورپ کا، ایک آدمی ایشیا کا، ایک آدمی گورا، ایک آدمی کالا، سب کے باوجود ایک آدمی مسلمان، ایک کافر، سب کے باوجود کوئی مشترک ہے اس کے اندر؟ ہاں مشترک ہے۔ اس مشترک کا نام فطرت خدا ہے، اللہ کی فطرت ہے، یہ سب انسانوں کے اندر ہے۔ یہ فطرت اچھی ہے یا بری ہے؟ ظاہر ہے
اللہ نے جس فطرت پہ خلق کیا ہے وہ بری ہو ہی نہیں سکتی، وہ فطرت یقیناً اچھی ہوگی اور انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوگی۔ بس ایک انسان کی فطرت ہے جو تمام انسانوں کے اندر مشترک ہے، وہ سب کے اندر ہے اور بہت ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا گویا ناممکن تھا، اگر ممکن ہوتا تو خدا اس کے بغیر زندگی گزروا دیتا۔ اب چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا بچوں کو ماں چاہتی ہے، فطرت ہے یا نہیں ہے؟ فطرت ہے۔ ایک جغرافیہ کا معاملہ نہیں ہے، ایک قوم ملک کا معاملہ نہیں ہے، ایک زبان کا معاملہ نہیں ہے، حتیٰ جانوروں اور انسان کا معاملہ بھی نہیں ہے، جانور میں بھی ماں چاہتی ہے۔ تو اب یہ فطرت ہے انسان کی۔ اسی طرح کچھ فطرتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق نفس سے، جذبات سے ہوتا ہے، کچھ فطرتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ کھانا فطری ہے یا نہیں ہے؟ کھانا فطری ہے، انسان کو پیاس لگے گی، کھائے گا، یہ فطرت ہے، بالکل فطرت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فطرت کے حساب سے ہیں۔ دین اسلام اس فطرت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قبول کرتا ہے، لیکن ایک وارننگ دیتا ہے، ایک ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ وہ کیا؟ شیطان تمہیں فطرت کے نام پر بے وقوف نہ بنائے۔ یہ مشکل ہے، معاملہ تو فطری ہے، لیکن شیطان بھی اسی فطرت کے راستے سے داخل ہو کر بے وقوف بنانے کی کوشش کرے گا، اپنے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرے گا۔ بس ہوشیار آدمی کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو دیکھنا ہوگا کتنا حصہ فطری ہے اور کتنا حصہ وہ ہے جس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فطرت نہیں ہے، فطرت کے نام پہ دھوکہ ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک انسانی بدن کو سونے کی ضرورت ہے کہ مثلا کچھ دیر کے لیے وہ آرام کرے گا، سو جائے گا، پھر بعد میں اٹھے گا، دوبارہ کام کرے گا، تو اس کو سونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، انسانوں کے بدن مختلف انداز میں بنے ہوئے ہیں۔ کچھ انسان ہیں جن کو تھوڑا سا زیادہ مدت چاہیے ہوتی ہے، خاص کر مثلا جن لوگوں کو سانس کا مرض ہوتا ہے ان کو زیادہ دیر سونا پڑتا ہے، ورنہ ان کی باڈی کو آرام نہیں ملتا، تو اب یہ بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر سوئے گا۔ اچھا، کچھ کی باڈی ایسی ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر سو کر بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کوئی مثال کے طور پر 4 گھنٹے سوئے گا کم سے کم، کوئی 6 گھنٹے سوئے گا، کوئی 8 گھنٹے سو لے گا۔ اچھا، اب صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہو گئی، سونا فطرت ہے، انسان کو چاہیے، یعنی آرام کرنا۔ اب ایک آدمی 12 گھنٹے سو رہا ہے اور کوئی اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں اتنی دیر سو رہے ہیں، اور وہ کہے یہ تو میری فطرت ہے۔ اب یہ فطرت نہیں ہے، فطرت وہ تھی جو آپ کی ضرورت تھی، یہ جو باقی ہے یہ کیا ہے؟ یہ سستی ہے، یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ اس فطرت کے نام پر انسان کو کاہل بنا رہا ہے، انسان کو بے عمل بنا رہا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میری فطرت ہے لہذا میں سو رہا ہوں اور میں فجر کے لیے نہیں اٹھوں گا، یہ فطرت نہیں ہے۔ جس خدا نے تمہاری فطرت بنائی تھی اسی خدا نے فجر کا وقت رکھا تھا، اس کو بھی پتا ہے کہ تمہارے بدن کو کتنی دیر سونا ہے، کتنی دیر جاگنا ہے، تو اس معاملے کو خراب مت کرو، خدا کے حکم کو دیکھو۔ تو اب یہ فطرت تو ہے، لیکن فطرت کے نام پہ انسان ایک دھوکہ بھی دیتا ہے۔ مثلا اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنی باڈی میں انرجی کو کنزیوم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگے گی۔ بھوک لگنا کیسا ہے؟ فطرت ہے۔ نہ لگے تب غلط ہے، بہت زیادہ لگے تب بھی صحیح نہیں ہے، لیکن بھوک کے نام پر پیٹ کو آخر تک بھر لینا یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ فطرت کے نام پہ دھوکہ ہے۔ تو بس ایک فطرت ہوتی ہے اور ایک فطرت کے نام پہ دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بیلنس ڈھونڈنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عادل۔ یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا خدا نے نظام کو عدل پہ بنایا ہے، عدل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک قاضی بیٹھا ہے وہ جسٹس کرے گا، حکم دے گا، مجرم کو سزا دے گا، یہ بھی عدل ہے، بیلنس، اعتدال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں۔ تو اب خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے چاہتا ہے عدل کرو۔ عدل کرو کیا مطلب؟ تو اپنی ساری فطری خواہشوں کو جمع کرو اور اپنے آپ سے پوچھو اس کا عدل کیا ہوگا؟
اس کا عدل کیا ہوگا؟ اب یہاں پر جو شیطان کا حربہ ہے وہ یہ کہ آپ کو یا اسراف پہ لے کے جائے یا حد سے کراس کروا کے تبذیر کروائے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، عزت نفس ہے۔ عزت کہ خدا نے جو عزت کا تصور دیا ہے یہ کیا ہے؟ اب ہمارا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، آیا یہ عزت کا تصور فطری ہے یا غیر فطری ہے؟ ہاں، تو ہمارا جواب کیا ہے؟ وہی کہ عزت کا تصور فطری ہے۔ عزت کا تصور بالکل فطری ہے۔ تو مثال کے طور پر جو اس کا فطرت کے اندر حصہ ہے وہ کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کا جو انحراف ہے وہ کیا ہے وہ بھی عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ فطرت میں انسان کے کیا ہے؟ کون سی عزت ہے جو فطرت کا حصہ ہے اور کون سی عزت ہے جو قطعاً فطرت کا حصہ نہیں ہے؟ مثلا نعوذ باللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جہاں بیٹھوں میں اونچا نظر آؤں، یہ فطرت ہے؟ یہ عزت کا فطری تصور ہے؟ نہیں۔ جہاں بیٹھوں مجھے پرومیننس مل جائے، کوئی نہ کوئی بات بولوں کہ نظریں میری طرف آ جائے، یہ فطرت کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ تکبر ہے، یہ نمائش ہے، یہ فطرت نہیں ہے۔ فطرت کیا ہے؟ عزت میں فطرت کیا ہے؟ اصل بات پوچھوں کہوں تو یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کریں، یہ عزت نہیں ہے۔ اس کو بہت غور سے آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ باریک نقطہ ہے یہاں پر ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اللہ سے مدد چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہماری ایک غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم عزت کو لوگوں کے رد عمل میں ڈھونڈیں، لوگ کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں اس میں عزت ڈھونڈیں، لوگ میرا احترام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ عزت کو اس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر عزت یہ ہو کہ لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے، پھر اب ایک مشکل آئے گی، مجھے جوتے بھی سنبھالنے، کپڑے بھی سنبھالنے، چہرے کو بھی دیکھنا ہے، بالوں کو بھی دیکھنا ہے، گھنٹوں اپنے آپ کو بنانا ہے، کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے ذہن میں یہ آ گیا کہیں سے بھی کہ عزت کیا ہے؟ عزت یہ ہے کہ لوگ مجھے کیسا دیکھ رہے ہیں، اور جو دیکھیں گے تو وہ اس پر رد عمل دکھائیں گے، یہ عزت ہے۔ میں کہوں گا سب سے پہلے تو اس کو صحیح کر لو، عزت یہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا معاملہ ہے، مجھے اس طرف نہیں دیکھنا ہے۔ مجھے عزت کہاں دیکھنی ہے؟ دو جگہ پہ عزت دیکھنی ہے۔ بہت خوبصورت مکالمہ ہے یہ۔ مثلا ہمارے پاس مولا کی روایت موجود ہے، کبھی موقع ملا پوری روایت عرض کروں گا۔ اس کا ایک حصہ یہ تھا، فرمایا تھا کہ تم اپنے اور خدا کے معاملے کو سنبھال لو، تمہارے اور لوگوں کے معاملے کو خدا سنبھال لے گا۔ اچھا، اب اگر میں اپنے کپڑوں کو سنبھال رہا ہوں، چہرے کو سنبھال رہا ہوں، کیسا نظر آ رہا ہوں اس کو سنبھال رہا ہوں، تو میں کسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اپنے اور لوگوں کو۔ اس کے اوپر ٹائم لگا رہا ہوں۔ اب تصور کرو، سارے فیشن اس بنیاد پر ہیں۔ دنیا میں جتنے فیشنز ہیں، اب فیشنز کی رقم کتنی ہے سال کی؟ اگر بولوں ٹریلین شاید صحیح ہو، کم سے کم ہنڈریڈز آف بلینز تو ہے ہی ہے، ہنڈریڈز آف بلینز تو ہے ہی ہے، ممکن ہے ٹریلین میں ہو، صحیح ہے۔ سب کس پہ لوٹ رہا ہے؟ لوگ کیسے دیکھیں گے؟ اب ایک آدمی چاہتا ہے لوگ مجھے ایوریج دیکھیں، ایک آدمی چاہتا ہے نہیں لوگ مجھے اونچا دیکھیں، ایک آدمی چاہتا ہے لوگ مجھے بہت اونچا دیکھیں۔ تو ایک آدمی کہے گا میرا گھر ایسا ہونا چاہیے گلی میں کسی کے پاس ایسا نہ ہو، ایک آدمی کہے گا نہیں دنیا میں کسی نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جو میں کروں گا۔ سب پھنسے ہوئے کس میں؟ لوگ۔ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اسے بھول جاؤ، اسے بھول جاؤ۔ کیوں بھول جاؤ؟ یہ لوگ بھی خدا کی مخلوق ہیں، یہ خدا کی مرضی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کر بھی لیں تمہارا کیا نقصان ہے؟
تمہارا کیا نقصان ہے؟ میں امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ مولا نے فرمایا کہ تم ایمان کی حقیقت پر نہیں پہنچو گے جب تک ایسے نہ بنو، ایمان کی حقیقت پہ نہیں پہنچو گے جب تک ایسے نہ بنو۔ کیسے؟ تم اگر صحیح ہو اور اللہ کے کام کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں چل رہے ہو، تو پورا شہر تمہیں برا کہے تو تمہیں برا نہ لگے۔ اگر تم صحیح ہو، تمہیں پتہ ہے میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، پورا شہر تمہیں برا کہہ رہا ہے، تمہیں برا نہ لگے۔ اور اگر تم غلط ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو پورا شہر تمہیں اچھا کہے، تمہیں اچھا نہ لگے۔ ہمارا عزت کا تصور یہی ہے؟ نہیں، ہم کمپرومائزڈ ہیں۔ کیا مطلب؟ زیادہ تر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں عزت کے معاملے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک حد تک شاید صحیح ہو، اس کے بعد صحیح نہیں ہے۔ کس حد تک صحیح ہوگا میں آگے جا کے عرض کروں گا، ابھی دن باقی ہیں، آگے جا کے اس کے اوپر عرض کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو اس وقت ہے وہ یہ کہ عزت لوگوں کے سامنے دیکھنی ہے یا خدا کے سامنے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو صحیح کر لو۔ عزت لوگوں کے سامنے نہیں دیکھنی ہے، لوگوں کا ریفرنس بہت خراب ہے۔ قرآن کریم نے ہمیشہ فرمایا ہے اکثریت غلط کر رہی ہے، اکثریت غلط کر رہی ہے۔ اگر اکثریت غلط کر رہی ہے اور میں ان کے تابع ہو گیا، خدا نے مطابق فرماتا ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کے تابع نہیں ہونا ہے تم نے۔ کس کے تابع ہونا ہے؟ خدا کے تابع ہونا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ بولتے رہیں گے۔ ایک حد تک صحیح ہے جو میں آگے جا کے کبھی عرض کر دوں گا، باقی صحیح نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لینا کہ بھائی میرے اور آپ کے لیے جو عزت کا ریفرنس ہے لوگ ہیں یا خدا ہے؟ تو عزت کا ریفرنس خدا ہے۔ آپ جو کام کرو، میں جو کام کروں، سب سے پہلے یہ سوچوں اس کو کر کر خدا سے عزت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، پھر پوری دنیا نوبل دے دے، کوئی بھی انعام دے دے، کوئی بھی لقب دے دے، سب بیکار، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب بیکار، کیونکہ دنیا ہے پھر تو پہلے اس ریفرنس کو ڈھونڈ لو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ریفرنس بھی ہے جو عزت نے ہمارے لیے فاؤنڈیشن بناتی ہے۔ آج دوسرا دن ہے، مجھے فاؤنڈیشن صحیح کرنی ہے۔ بھئی عزت کا ریفرنس لوگ ہیں یا خدا ہے؟ خدا ہے۔ ایک اور ریفرنس ہے، وہ بھی صحیح ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک اور ریفرنس ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو سوچو اور کام کو سوچو۔ آپ کو یہ کرنا بے عزتی لگ رہا ہے یا عزت کا کام لگ رہا ہے؟ اپنے لیے کسی سٹینڈرڈ کے قائل ہونا چاہیے انسان کو۔ خدا کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اپنے لیے عزت کا قائل ہو اور ایک خاص مرحلے سے نیچے بے عزتی کا کام نہ کرے۔ خدا کو پسند ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک واقعہ ہے، مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر شاید مجھے یاد آ رہا ہے امام معصوم کے حوالے سے یہ واقعہ ہے کہ امام نے دیکھا، یا مختلف اور حوالوں سے، ابھی میں اس کے اوپر اصرار نہیں کر رہا، ایک غلام ہے، اس کے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، مثلا ایک روٹی ہے غلام کے پاس، کھا رہا ہے وہ، اور ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک نوالا کتے کو دیتا ہے۔ اچھا، اب کتے کے ساتھ بڑی عجیب مشکل ہو گئی۔ ویسٹ میں کتے کو اتنا چاہتے ہیں کہ انسان پیچھے رہ گئے، کتے آگے نکل گئے۔ اچھا، ہمارے یہاں کتے کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ جیسے کتا تو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ بھائی خوب مخلوق خدا ہے، ایسے تھوڑی ہے۔
بعض اوقات میں اپنے مجھے یاد آتا ہے بچے کسی کتے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گلے میں رسی باندھ کے کھینچ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ مخلوق خدا ہے، نہیں نجس ہے. ارے بھائی تو نجس ہے تو کیا ہوا؟ خدا نے کسی مصلحت کی خاطر اس کو نجس رکھا ہے، نہ کہ مخلوق خدا نہیں ہے. ظلم کرو گے اس کے اوپر خدا سوال کرے گا. بلی پر، کتے پر، جانور پہ ظلم کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے، نہ ہم وہ ویسٹ والوں کی طرح ہیں کہ انسانوں کو چھوڑ کر کتوں بلیوں کے پیچھے چلے گئے، لیکن ہم اتنے کوئی وحشی بھی نہیں ہیں کہ ہم کتے بلی اور جانوروں کے اوپر رحم نہیں کریں گے، نہیں. تو ایک غلام تھا، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، ایک نوالا خود کھاتا تھا، ایک نوالا مثلا کتے کو ڈالتا تھا. تو دیکھنے والے نے، اب کوئی بھی ہو، انہوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سے تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، تو کتے کو کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے کہ ایک بھوکا پیٹ مجھے کھاتا دیکھے اور میں اکیلا کھا لوں، مجھے شرم آتی. یہ عزت ہے، یہ عزت ہے. عزت یہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ عزت نہیں ہے. عزت کیا ہے؟ وہ خود اپنے لیے ایک معیار بناتا ہے، کہتا ہے اس سے نیچے نہیں جاؤں گا، اس سے نیچے نہیں جاؤں گا. سب سے بڑی عزت یہ ہے. البتہ اس معیار میں اپنے آپ کو بہت بڑا نہ بنائے، مثلا تکبر نہ دکھائے، لیکن اپنے لیے معیار کا قائل ہو. مجھے ایک سین یاد آتا ہے لبنان کے اوپر، جب اس غاصب حکومت نے حملہ کیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، شاید 2006 کی. تو ایک ویڈیو کلپ تھا، اس کے اندر ایک بندہ تھا، اس کا گھر تباہ ہو گیا تھا، علاقے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بہت مشکل آئی ہوئی تھی. تو کلپ بنانے والا کوئی کیمرہ اس کی طرف آتا ہے، اس کی طرف فوکس کرتا ہے، کہنے لگا کچھ کہو. تو اس نے اتنا عجیب ایک جملہ کہا، کہنے لگا اب تم سمجھ رہے ہو کہ میں کتے کی طرح تم سے کچھ مانگوں گا، جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. بھوکا ہے، بے عزت نہیں ہے. اس کا تم سمجھ رہے ہو میں کتوں کی طرح تم سے مانگوں گا؟ میں نہیں مانگوں گا تم لوگوں سے، جاؤ یہاں سے، جو بھی ہے بھوکا ہوں میں اپنی جگہ پہ رہوں گا. یہ بڑی بات ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عزت نفس. عزت نفس. عرب میں ایک زمانے میں یہ عزت نفس اتنی تھی کہ تکبر بن گیا تھا، وہ بھی غلط تھا. عزت نفس بہت بڑھ جاتی ہے، شیطان پھر اس سے کھیلتا ہے، تکبر میں لے جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں یہ عزت نفس گویا ختم ہو گئی ہے. یہ عزت نفس ختم ہو گئی. جس کو جہاں مانگنے کا موقع ملے گا مانگ لے گا. پہلے ایسا نہیں تھا. مانگنا نفس کی عزت کے بہت خلاف تھا. لہذا اگر کوئی مانگتا تھا اس کو اپنے اندر اتنی ذلت احساس ہوتی تھی کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا. ابھی سوچو، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی عرض کیا، ہمارے پاس کچھ محاورے پچھلے زمانے سے رہ گئے، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہو کیا رہا ہے، لیکن رہ گئے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ چوراہے وغیرہ پر ہوں، کوئی مانگنے والا آتا ہے، یہ جو مانگنے والے ہیں زیادہ تر پروفیشنلز ہیں، اچھے لوگ ایسے نہیں کرتے. قرآن کریم میں آیا ایک آیہ کریمہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ابھی عرض کروں گا. تو وہ مانگنے والا کوئی آتا ہے، شکل سے لگ رہا ہے پروفیشنل ہے، اچھا ہم نے نہیں دینا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاف کرو. صحیح ہے. یہ معاف کرو کیوں کہا؟ ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ کون سی غلطی کی جس پہ معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ پرانے زمانے کی کہانی باقی رہ گئی ہے، آج یہ ویلڈ بھی نہیں ہے ابھی، لیکن چل رہا ہے. وہ کیا تھا؟ پچھلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے آپ سے آ کر کچھ مانگ لیا، اس نے اپنی عزت آپ کے حوالے کر دی. اب آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس کی عزت کا پاس کریں، اور اگر آپ کے اندر عزت ہے تو آپ خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کسی نے مانگ لیا، اس نے اپنی عزت آپ کے حوالے کر دی، اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے میں تمہیں اپنا بڑا مان رہا ہوں. صحیح ہے. اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ مریں کٹیں کچھ بھی کریں، اس کی عزت کا خیال کریں، اپنی عزت کا خیال کریں، اور اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں. اچھا اب اگر میں نہیں دے سکا تو مجھے کیا کہنا پڑتا تھا؟ مجھے معاف کرو. کیا مطلب مجھے معاف کرو؟ تم نے مجھے ایک عظمت دینے کی کوشش کی، تم نے مجھے بڑا بنانے کی کوشش کی، میں نہیں کر سکا، میری غلطی. یعنی یہ غلطی ہے میری کہ میں اس عزت کو نہیں سنبھال پایا جو تم مجھے دینا چاہتے تھے. تو اس کے جواب میں سامنے والا کیا کہتا تھا؟ معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. اب کچھ نہیں ہو رہا، صرف یہ جملہ باقی رہ گیا ہے.
کسی کو کچھ نہیں پتا یہ جملہ کیوں ہے، لیکن ہے. اور وہ معاف کرو بھی کہے گا، اتنا اکڑ کے کہے گا کہ اس میں معافی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں اصلا، لیکن کہے گا وہی، چونکہ پچھلے زمانے سے باقی رہ گیا ہے. اب میں سوچتا ہوں کاش ایک وقت آئے دوبارہ جب مانگنے والا نہ مانگے، اور اگر کوئی مانگے تو سامنے والا احساس کرے کہ مجھے عزت کو پورا کرنا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، خداوند متعال فرماتا ہے تم ان لوگوں کو دو کہ دو لا یسألون الناس الحافا، یہ اپنی عزت نفس کے لیے لوگوں سے نہیں مانگتے، اور کبھی اگر مجبور ہو جائیں مانگنے پر انتہائی سرسری مانگتے ہیں اور مانگنے پہ اصرار نہیں کرتے. اور تم، اللہ فرماتا ہے تم ان کے چہروں سے سمجھ جاؤ گے کہ ان کو ضرورت ہے اور وہ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے. یہ کون ہے؟ یہ باعزت انسان ہے، یہ باعزت انسان ہے. بس یہ جو ہم عزت کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سی عزت ہے؟ یہ وہ عزت ہے جو خدا کے سامنے عزت ہے. یہ وہ عزت ہے جو انسان اپنے اندر احساس کرے، یہ عزت ہے. اب سوال یہ ہے آج کے دور میں عزت کیا ہے؟ اس کو ہمیں تھوڑا سا چھیڑنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب کنیکٹ کرنے کی خاطر صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عزت کیا ہو گئی؟ جو خدا کے سامنے. عزت کیا ہو گئی؟ جو انسان اپنے نفس کے اندر قائل ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی سامنے والے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں لوگوں نے کس چیز کو عزت بنایا ہوا ہے آج کی دنیا میں؟ لوگوں کے سامنے اپنی حیثیت کو عزت بنایا ہوا ہے. کن لوگوں کے سامنے؟ جن کی خود خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی میں خدا کا ماننے والا ہوں، مجھے اگر عزت چاہیے، احترام چاہیے تو کس سے چاہیے؟ اللہ کے بندوں سے. جو اللہ کے باغی ہیں ان سے چاہیے. ان سے کیوں چاہیے؟ ایک آدمی آ کر مجھ سے کہے یہ جو حکومت دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس میں ہر وزیر کے ساتھ میرا تعلق ہے. کیا مطلب ہے؟ تم کہہ رہے ہو ظالموں کے درمیان میری بڑی دوستی ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ کوئی آئے یہ کہے کہ مثلا یہ جو مثال کے طور پر متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کے درمیان اس کا نام اچھا ہے، پھر بات ہے، پھر بات صحیح ہے کہ بھئی اللہ کے بندوں کے درمیان نام اچھا ہے، لیکن اللہ کے باغیوں کے درمیان، فاسقوں فاجروں کے درمیان نام اچھا ہے. اس سے کون سا کمال ہوا؟ یہ تو الٹا ہے، یہ تو بالکل غلط ہے کہ آپ کا نام ان لوگوں کے درمیان ہے جو اللہ کے باغی ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے سوال کرنا کہ بھائی ہمیں عزت چاہیے، کون سی عزت چاہیے؟ اللہ کے سامنے عزت چاہیے، بالکل صحیح ہے. اپنے اندر عزت نفس چاہیے، بالکل صحیح ہے. اللہ کے اچھے بندوں کے سامنے عزت چاہیے، یہ بھی صحیح ہے. اللہ کے نافرمانوں سے عزت چاہیے، نہیں، یہ غلط ہے، یہ بربادی ہے، صرف بربادی ہے. کیوں؟ خدا نے متعال فرماتا ہے یہ کبھی تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا دین چھوڑ کے نہیں آ جاؤ گے. دین چھوڑ کے آؤ گے تو میں قبول کر لیں گے. میں کیوں دین چھوڑوں ان کے لیے خاطر؟ ان کے پاس کون سی چیز رکھی ہے؟ اب مجھے اگلا سوال یہ حل کرنا ہے، اور آج ہی میں اس کو تھوڑا بہت ٹچ کروں گا، وہ یہ کہ کوئی ایسا کیوں کرتا ہے؟ کون ہوگا وہ شخص جو اللہ سے عزت لے گا، اپنے اندر عزت بنائے گا؟ کون ہوگا وہ شخص جو انسانوں سے عزت لے گا، اور میں عرض کر رہا ہوں نعوذ باللہ تعالی گناہگاروں فاسقوں سے عزت لے گا؟ کون ہوگا وہ شخص؟ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک اور انسان ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ مکس ہوگا. فاسقوں کے درمیان بیٹھے گا، کہے گا اس سے بھی عزت لوں گا. مومنوں کے درمیان بیٹھے گا، ان سے بھی عزت لے گا. یہ آدمی کیا ہے؟ یہ آدمی پکا منافق ہے، پکا منافق ہے یہ. کیوں؟ اس کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے. یہ جہاں بیٹھتا ہے وہیں کا رنگ بنا کر اپنے لیے کوئی مقام حاصل کرتا ہے. یہ مفاد پرست ہے، یہ منافق انسان ہے. اگر یہ مفاد پرست منافق نہیں ہوتا، یہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کیوں گاڑ رہا ہے؟
کو کس نے کہا خدا کے دشمنوں کے ساتھ وہ جو تم کہہ رہے تھے انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، وہ کہاں جاتا ہے پھر؟ چلو حرب کرو نا، اب کہہ رہا نہیں ان سے بھی میری دوستی ہونی چاہیے. یہ کیا مصیبت ہے؟ یعنی وہی جو قدیم زمانے میں کہتے تھے کہ بھائی وہ نماز علی کے پیچھے اور دسترخوان امیر شام کا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بندے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بے بنیاد انسان ہے. اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ہر غلط آدمی سے ملیں اور اس کو بولے تو غلط ہے، تو غلط ہے، تو غلط ہے، نہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں اپنے دل کو ان سے جوڑوں جو خدا کے سامنے نافرمان ہے، یہ غلط ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کام کرنے کی. آپ کہیں گے زندگی میں سختیاں بڑھ جائیں گی، تو میں تم کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں نرمیوں کے لیے ہم آئے بھی نہیں ہیں یہاں پہ، سختیوں کے لیے ہی آئے ہیں. ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں یہاں پر، ہمیں امتحان ڈالا جا رہا ہے. تو اب مجھے اس سوال کو حل کرنا ہے. بس ہمارے پاس 2-3 کیٹیگریز ہو گئیں. ایک وہ بندہ ہے جس نے عزت اللہ سے لی ہے. تمام اولیاء الہی، انبیاء کرام، ائمہ اطہار، ان کے اصحاب، سب کے سب عزت اللہ سے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. باقی کیا ہے؟ میں نے کیوں کہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ منافقین کو نہیں پتا. منافقین کون ہے؟ جو یہاں سے نکل کر کہیں اور سے عزت لے رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا یہ منافق ہے. یہ اگر یہ منافق نہیں ہوتا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ کوئی اور مجھے عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. میں نہیں کہہ رہا ڈڑے جا کے سینگ مارے اس کو، لیکن اس سے عزت لینے کی باتیں بھی نہ کرے. پھر اب مجھے اس کیٹیگری کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کرنا ہے آپ کے سامنے کہ اس کی جڑ کہاں پر ہے. اگر کوئی صحیح کرنا چاہتا ہے تو صحیح کیسے ہوگا؟ مثلا آج ایک بچہ ہو یہاں پہ کہے مولانا مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی، مثلا آج سے میں منافقوں سے عزت نہیں لوں گا. ٹھیک ہو گئی بات. کل جب مشکل آئے گی صبر کرے گا؟ کل جب پریشانیاں آئیں گی تو کہاں جائے گا؟ وہ آ کے میرے پاس کہے گا مولانا یہ آپ نے کیا کروا دیا، سارا میرا کام ہی خراب ہو گیا. تو اب مجھے پہلے سے ایک بات کہنی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک اللہ سے عزت لے گا، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کرتا کیوں ہے انسان؟ یہ تھوڑی سی ایک بات اور تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہاں پہ ایک بہت بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا عزت اللہ سے لینی ہے، اپنے اندر عزت ہونی ہے، انسانوں کی منافقوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کیا پیچھے کوئی اور چیز ہے جو یہ فیصلے کرواتی ہے، یا یوں ہی رینڈم ہو جاتے ہیں؟ ایک انسان کی طبیعت کہنے لگتی ہے میں ایسا ہوں. اگر ایسا ہوتا نا کہ سارے فیصلے طبیعتوں پہ ہوتے تو خدا حساب کتاب نہ لیتا. طبیعتوں پہ نہیں ہے، کوئی اور معاملہ ہے. وہ معاملہ کیا ہے؟ ہمیں تھوڑا سا گہرائی میں جانا چاہیے نا کہ بھئی وہ معاملہ کیا ہے جس سے یہ انسان دو قسم کے بن گئے. ایک وہ جو اللہ سے عزت لے رہے ہیں، ایک وہ جو بندوں سے منافقوں سے عزت لے رہے ہیں. ہاں یہاں پہ ایک بات ہے. وہ کیا ہے؟ آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ آ کے مین پوائنٹ آ رہا ہے. یہ سب کا سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اصلی عقیدے پر جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. ایک ہمارا عقیدہ ہوتا ہے جو ہم زبان پہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. ایک وہ عقیدہ ہوتا ہے جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے. اچھا جو میں 25 دفعہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، پھر میں دوبارہ دہراؤں گا تو بہت سارے دوست کہیں گے کہ آپ بار بار دہراتے ہو. شب اول قبر جو سوال ہوگا وہ میموری کا ہے؟ نہیں. شب اول قبر تمہارا رب کون ہے؟ کون سا پاگل بیوقوف ہے جو وہاں بیٹھ کے خدا کے سوا کسی اور کا نام لے گا؟ سب نے کہنا ہے اللہ ہے. تو کیا میموری کا سوال ہے؟ نہیں. کس چیز کا سوال ہے؟ عمل سے جواب جا رہا ہے. ابھی عمل سے جواب جا رہا ہے. کیا مطلب؟ آپ جا کر یہ دیکھو آپ اپنی زندگی میں جو آپ کا اصلی پالنے والا ہے آپ کس کو سمجھتے ہو؟ وہ شب اول قبر آپ کا جواب بنے گا.
اب مثلا فرض کرو میری 2 دکانیں ہیں اور ان دکانوں سے میری زندگی چلتی ہے، میری معاش، میرے بچوں کی تعلیم، میرے گھر کا خرچہ، میرا سب کچھ اس 2 دکانوں سے چلتا ہے، صحیح ہے؟ اچھا اب کسی نے مجھے کہہ دیا بھائی وہ تمہاری 2 دکانیں ختم ہو گئیں، اب میرے دل کے اوپر جیسے چھریاں چل رہی ہیں، میرے چہرے کا رنگ اڑ رہا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ کسی کی نوکری تھی، اس کی نوکری چلی گئی اور وہ بیچارہ راتوں کو جاگ رہا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اچھا میں ایک سوال پوچھوں گا، اس کا رب اللہ ہے یا دکانیں ہیں؟ اگر اللہ تھا تو دکانیں گئی ہیں بھائی، خدا تو ہے، گھبراتے کیوں؟ نوکری گئی ہے نا، اللہ تو ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر چلے جاؤ، جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، غلطی سے بھی اگر ان کے سامنے کہہ دیا اگر آپ کو پاکستان جانا پڑ گیا، چہرے کا رنگ تبدیل ہوگا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اللہ اکبر، مولانا ایسی باتیں نہ کیجیے گا۔ رزاق اللہ تھا تو صرف وہیں پر ہے کیا؟ کیا حماقت ہے؟ خدا یہاں رزاق نہیں ہے؟ نہیں مولانا وہاں حالت بہت خراب ہے۔ کیا مطلب خدا نہیں ہے وہاں پہ؟ نعوذ باللہ تعالی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پاگل ہوئے ہو؟ اللہ رزق دینے والا ہے، جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے تم یہاں پہ بھی ملے گا وہاں پہ بھی ملے گا۔ کیسی پاگل پنے کی باتیں کی ہوئی ہیں؟ اب جو آدمی یہ کر رہا ہے، یہ شب اول قبر پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، یہ کیا بولے گا؟ ان میں سے بہت سارے لوگ اپنی نیشنلٹیز بولیں گے یہ ہمارے رب ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اپنی حماقت میں، میرے جیسے لوگ پتہ نہیں اپنی کسی صلاحیت کو بولیں، میرا بولنا میرا رب ہے، چونکہ اس پہ میرا کام چل رہا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا کوئی یہ کہ مولانا بالآخر ہم تو پتہ ہے کہ ہمارے پیسے وہاں سے آتے ہیں۔ بھائی پیسے وہاں سے آتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن پالنے والا تو خدا ہے، یہاں سے نہیں دے گا کہیں اور سے دے دے گا۔ دنیا میں کیا نہیں ہوتا ایسا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حرام سے کھاتے رہتے ہیں، پھر بعد میں عقل آتی ہے سب کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا حلال سے اتنا ہی دے دیتا ہے۔ رب کو ڈھونڈو نا، نوکریوں کو کہاں ڈھونڈتے ہو؟ ٹھیک ہے نوکری کرو، سب کچھ کرو، لیکن پالنے والا رب ہے۔ یہ جو انسان عزت خدا سے دیکھتا ہے یا لوگوں سے، یہ کب ہوتا ہے؟ دیکھنا پڑے گا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر واقعاً خدا کا ماننے والا ہے، خدا کو حاکم سمجھتا ہے، خدا کو مالک سمجھتا ہے، اور لوگوں کے دلوں پر بھی جانتا ہے کہ حکومت اللہ کی ہے، تو یہ لوگوں سے عزت نہیں مانگے گا، صرف خدا سے مانگے گا۔ ہاں، اور وہ جو مشہور و معروف ایک شعر کہ بھئی میں نے ساری خلق کو تیرے لیے ترک کر دیا خدایا، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، صرف تجھ سے چاہیے۔ وہ جو مثلا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، انہوں نے کہا میں خدا تیرا محبوب بندہ، کہا وہ اس کے پاس جاؤ۔ ایک بندے کے پاس گئے، سب کچھ بیمار، جسم فالج، بیمار، یہ وہ، اللہ کا شکر کیے جا رہا ہے، شکر کیے جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری زندگی میں شکر کی جگہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرا جیسا ستم زدہ کوئی اور دیکھا ہے ابھی تک؟ فرمایا نہیں۔ کہ اس کا مطلب ہے خدا مجھ پر ایک خاص نظر رکھ رہا ہے، اس کا شکر کر رہا ہوں، خدا مجھ پہ ایک نظر رکھے ہوئے ہے، اس کی نظر خدا پہ ہے، باقی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں، ایسا ہوں نہیں، لیکن یہ ہونا ہے، ہونا ایسا ہی ہے۔ اگر واقعاً خدا اندر ہے تو باہر پھر بندوں سے عزت نہیں لے گا، پر خدا سے عزت لے گا، اس کے نتائج کو بھی جھیلے گا، نتائج کو بھی جھیلے گا۔ البتہ آخر پہ لاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ اس کے فالو اپ میں کچھ چیزیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جب انسان خدا سے کہتا ہے خدایا مجھے صرف تیری دی ہوئی عزت چاہیے، تو خدا کیا کرتا ہے؟ امتحان لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، کہتا ہے تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا سچے نہیں ہو؟ سچے ہو تو اس امتحان سے گزر کے دکھاؤ۔ پھر وہ ایک امتحان سے گزرتا ہے، پھر ایک اور امتحان سے، پھر بار بار امتحانوں سے گزارتا ہے خدا، اور پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے اس کو یہ مقام دیا ہے نا، تم نے سب نے دیکھ لیا کہ اس نے امتحانوں کو پاس کیا۔ خدا یہ ثابت کر دیتا ہے۔ آج خدا نے
کروڑوں انسانوں کے دلوں کو امام حسین کے سامنے جھکا دیا. کوئی شک ہے اس میں؟ اب کوئی شبہ نہیں ہے. میں 40 سال پہلے ہوتا نا 50 سال پہلے ہوتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ابھی اللہ نے الحمدللہ اندھوں کے لیے بھی دکھا دیا. کروڑوں انسان ایک خطے سے نہیں پوری دنیا سے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے امام حسین کے سامنے جھکا دیا. اچھا آج کوئی یہ کہے کہ خدایا تو نے امام حسین کو اتنی عزت دے دی، تو خدا ہم سے یہ کہے گا تم نے نہیں دیکھا امام حسین نے میرے لیے کیا کیا دیا تھا؟ تم نے دیکھا؟ اگر اللہ نے سید الشہداء کو یہ عزت دی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ پوری دنیا ان کے سامنے جھک رہی ہے، اور کیسا جھک رہے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے حاکموں کا لوگ احترام کرتے ہیں، حاکموں کا احترام دکھاوے کا ہوتا ہے، روڈ کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سب دکھاوے کا ہوتا ہے. سید الشہداء کا احترام کون سا ہے؟ سید الشہداء کا احترام اندر سے ہے، اندر دلوں کے اندر سے ہے. تاریکیوں میں بیٹھے لوگ امام حسین کے لیے روتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. بیابانوں میں کھڑے ہوئے یا حسین کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. امام حسین کے لیے جتنا اکیلے کھڑے ہو کر یا حسین کہتا ہے اور مزہ لیتا ہے. کہتا ہے امام حسین کے لیے کیا میں الحمدللہ رب العالمین. یہ خدا نے امام حسین کے لیے دلوں کو جھکا دیا الحمدللہ رب العالمین. اور کیوں کیا خدا نے؟ اللہ اکبر. بس کسی کو پوچھنا ہے کیوں کیا تو جا کر کربلا دیکھے اور حسین کے جگر کے ٹکڑوں کو کٹتا دیکھے. کیسے امام حسین کے جگر کے ٹکڑے کٹ رہے تھے اور امام حسین نے کیا کردار دکھایا الحمدللہ رب العالمین. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کربلا میں اتنے بہادر ہیں، اتنے سپہ سالار، اتنے جری، اتنے نامور. سید الشہداء ان کا احترام کرتے تھے. لیکن عزیزو ایک عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے. سید الشہداء نے جو جون کے ساتھ کیا وہی علی اکبر کے ساتھ کیا تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سید الشہداء نے جو جون کے لیے کیا وہ بڑا ہی عجیب انداز تھا. جب جون آئے اور کہا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیں، فرمایا نہیں، تم آسانیوں کے لیے ہم رکھتے ہیں غلاموں کو، ہم غلاموں کو سختیوں کے لیے نہیں رکھتے. ابھی وہ موقع میں بعد میں عرض کروں گا کون سی جگہ کو میں کہہ رہا ہوں. علی اکبر کی طرح تھا. فرمایا ہم لوگ سختیوں میں نہیں رکھتے، تم لوگ جاؤ، تم آزاد ہو. جون گویا رونے لگے اور کہا مولا میں تو ساری زندگی انتظار کر رہا تھا، ایک وقت آئے گا میں اپنے مولا کے لیے کچھ کروں گا. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں سیاہ جسم والا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا جسم نورانی ہو جائے. حقیر فقیر انسان ہوں، نہ نام ہے نہ نسب ہے، آپ کی راہ میں جان دوں گا، میرا نسب بن جائے گا، میرا مقام بن جائے گا. گویا سید الشہداء نے نوٹ کر لیا کہ ہاں جون کو یہ چاہیے. کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. جون چلے گئے. عزیزو جون گئے، بڑی شان سے گئے، گویا اپنی ذرا وغیرہ اتار دی اور کہا کہ اب آؤ اور حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو. تم نے بہادروں کی جنگیں دیکھی ہیں نا، اب حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو. بڑے شیر دلی سے لڑے اور زمین پر گرے. جب زمین پر گرے تو لشکری سید الشہداء کے اٹھے کہ ہم جون کو لے کر آئیں. سید الشہداء نے کہا نہیں کوئی نہیں، میں خود جاؤں گا جون کو لینے کے لیے. اب دیکھو علی اکبر کی طرح لگنے لگا ہے. سید الشہداء خود گئے اور جب جون کے پاس پہنچے تو سید الشہداء نے وہ کام کیا جو اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا تھا. کیا کیا؟ اپنے زانوں پر جون کا سر رکھا. آج تو چند دن پہلے میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، اللہ کرے میرے پاس وہ سند نکل آئے. میں نے اس روایت میں دیکھا، ابھی چند دن پہلے دیکھا، اللہ کرے وہ سند میں نکال پاؤں اگر کوئی مجھ سے پوچھے. کم سے کم وہاں میں نے دیکھا سید الشہداء نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ لگایا. پھر سید الشہداء نے دعا دی
بھائی اس طرح تو اولاد کے لیے کرتا ہے انسان، اپنے زانوں پر اس کا سر رکھا، چہرے پہ سے خاک و خون کو صاف کیا، پھر جان کے لیے دعا کی کہ اے خدایا جان کے جسم میں خوشبو ڈال دے، اس کے بدن کو نورانی کر دے۔ اور بیان کرتے ہیں کہ بنی اسد جب جنازوں کو دفنانے آئے تو انہوں نے دیکھا ایک جنازے میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو پورے اطراف میں پھیل رہی ہے۔ گویا امام سجاد سے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ فرمایا یہ جان کا لاشا ہے، میرے والد کی دعا لگی ہے اس کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا جس طرح تو نے جون کے جسم کو منور کیا، ان کی قربانی کو قبول کیا، خداوندہ ہماری اور تمام لوگوں کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول